بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، امید کرتی ہوں آپ اور سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کیسے ہوا۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف 2 سفر کیے۔ ایک سفر انہوں نے اپنے چچا حضرت عبدالمطلب کے ساتھ کیا، اور دوسرا سفر جو تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سامان تجارت کے لیے کیا۔ دوستو جیسے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کس طرح ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی اور اخروی پیغمبر نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر جو ہے وہ یہ دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی، اور ان کا نور جو ہے وہ اللہ پاک نے تخلیق فرما دیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے جو ہے وہ شام جاتے تھے، جس میں حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ بیٹا ہمارے گھر کے حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد جو ہیں وہ شام کی تجارت کے سلسلے میں بہت سارا ساز و سامان جو ہے وہ بھجواتی ہیں، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ آپ کو معاوضہ دیا جاتا ہے، جس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے چچا جان، آپ اپنے رب پر اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہمیں خود پیغام بھیجیں گی، جس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ہمیں خود پیغام بھیجیں گی۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخر الزماں اپنی ایمانداری، دیانتداری اور اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے سب سے اعلیٰ درجے پر تھے، اور آپ کی شہرت بھی قابل تعریف تھی، جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے غلام کے ہاتھ پیغام بھیجا، تو آپ خوش ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ دیکھا چچا جان کہ ہمارے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام آیا ہے۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سامان تجارت جو ہے وہ آپ کے حوالے کیا، اور ان کا غلام میسرہ اور باقی قافلے کے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لہٰذا آپ جیسے ہی قافلے کو لے کے جو ہے وہ روانہ ہو رہے تھے، تو راستے میں میسرہ جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام تھا، تو وہ بھی تجارت کا سامان لے کر جا رہا تھا۔ وہ سامان تجارت لے کر جا رہا تھا کہ جو ہے وہ پیچھے اس کے اونٹ جو تھے وہ بہت زیادہ بیمار اور کمزور ہو گئے اور چلنے کے قابل نہ رہے، جس پر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے لوگ آگے نکل گئے، لیکن جو میسرہ تھا وہ پیچھے ہی رہ گیا۔ جب میسرہ بھاگتا دوڑتا آگے آیا تو اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد ذرا دیکھیے کہ میرے جو جانور ہیں وہ پیچھے بیٹھ گئے ہیں اور وہ چل نہیں رہے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ گئے، جا کر پیار سے جانوروں کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور ان کو پیار کیا، تو جانور کھڑے ہو گئے اور بالکل جوش و خروش کے ساتھ چلنے لگے، بلکہ قافلے میں سب سے زیادہ آگے نکل گئے اور بہت زیادہ شور کرنے لگے، کراہنے لگے، جس کو دیکھ کر میسرہ بہت زیادہ حیران ہوا، اور میسرہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دھوپ آتی ہے تو 2 فرشتے جو ہیں وہ آپ پر سایہ کیے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے میسرہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور آپ کا گرویدہ بن گیا، اور اس کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی۔ اسی طرح جب آپ نے وہاں پر جا کر سامان تجارت فروخت کیا تو دگنا منافع ہوا، اور وہاں کے لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ لات اور عزا
کی قسم کھائی ہے جس پر آپ نے کہا کہ میں لات اور عزی کو نہیں مانتا اور آپ نے انکار کر دیا، لہٰذا خوب دگنا منافع ہوا۔ جیسے ہی آپ منافع لے کر جو ہے وہ واپس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے سے بہت پہلے پہنچ گئے، اور جیسے ہی آپ واپس آ رہے تھے تو بی بی خدیجہ بھی اپنی خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دیکھ رہی تھی کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 2 فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چیز دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئیں، اور انہوں نے اپنی ساتھیوں کو بھی کہا کہ وہ دیکھو کہ کس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور ان کو ان کا منافع پیش کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ خوش ہوئیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میسرہ کہاں ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ میسرہ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ تب آپ نے کہا کہ جائیں اور میسرہ کو بلا کر لائیں۔ چنانچہ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ دوبارہ بھی یہ منظر ہوتا ہے یا صرف یہ میری آنکھوں کا ہی دھوکہ ہے۔ چنانچہ بی بی خدیجہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور جب وہ گئے تو وہ اپنی چھت پر چڑھ گئیں، اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ یہی سین دوبارہ ہوا ہے، اور یہی فرشتے جو ہیں وہ جیسے ہی دھوپ آتی ہے تو ان پر فرشتے سایہ کیے ہوتے ہیں، تو وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور جب میسرہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میسرہ نے تمام حال سنایا کہ کس طرح لات اور عزی کی قسم کھانے سے آپ نے انکار کیا، اور جب آپ واپس آئے تو منافع بھی ڈبل اور ٹرپل تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ حضرت خدیجہ نے آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجرت بھی پہلے سے زیادہ دی، یعنی کہ دگنی اجرت دی، جو کہ طے شدہ اجرت سے زیادہ تھی، جس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور انہیں تمام حال سنا دیا۔ جب ورقہ بن نوفل نے یہ تمام باتیں سنی تو وہ یہ جان گیا، کیونکہ وہ تو ریت کے عالم میں سے تھا اور اس کو یہ معلوم تھا کہ تو ریت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں کہ وہ یتیم ہوگا، اور مہر نبوت بھی جو ہے وہ دیکھ چکے تھے، اور جب ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ جو ہے وہ یہ نبی ہے، ماشاءاللہ قدوس قدوس خدیجہ، اگر تو یہ بات ہے تو یہ واقعی بہت زیادہ اچھی بات ہے، یہی آخر الزماں ہوں گے اور ان کا دین جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور اللہ رب العزت اور اللہ رب الجلال جو ہے وہ ان کو عزت بخشے گا، اور یہی آخری نبی ہوں گے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے خدیجہ تو یہ نبی ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں جو تھیں وہ اللہ پاک نے پہلے ہی جو ہے وہ تو ریت میں بیان کر دی تھی، جس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے بہت زیادہ منوس ہو گئی، اور ان کے دل میں ان کی محبت گھر کرنے لگی۔ آخر ہو بھی کیوں نہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ قریش میں بہت رتبے اور اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، ان کے اخلاق اور ان کی دنیا اور آخرت میں جو چیزیں تھیں وہ بہت بہترین تھیں، اور ہمارے رب نے ہمارے نبی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چنا، یہ ان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، جس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل سے بات کی کہ کیا میں انہیں نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہوں؟ تو آپ نے اپنی لونڈی اور اپنی غلام کے ہاتھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ نکاح کے خواہش مند نہیں ہیں؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا، جس پر انہوں نے کہا کہ اگر ایک خوبرو، ایک امیر خواہ دولت مند خاتون جو ہے وہ رتبے اور اعلیٰ مرتبے اور اعلیٰ اخلاق والی عورت اگر آپ سے شادی کرنا چاہے اور نکاح کرنا چاہے تو کیا آپ اس پر راضی ہوں گے؟
چنانچہ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا، جس پر جو ہے وہ ان کی لونڈی واپس چلی گئی اور حضرت خدیجہ اس بات کا انتظار کرنے لگی جبکہ بی بی خدیجہ جو تھی وہ قریش میں سب سے مال و دولت، حسن، رسم، رنگ، نسل اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ درجے کی خاتون تھی اور قریش میں سب سے زیادہ باعزت اور باوقار خاتون تھی، جن کو طاہرہ کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ چنانچہ بی بی خدیجہ جو تھیں وہ اس چیز کا انتظار کرنے لگیں۔ چنانچہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے اس بات کا مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے کیا تم راضی ہو؟ آخر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ خدیجہ بنت خویلد جو ہیں وہ رتبے، رنگ، نسل اور اعلیٰ میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ چنانچہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی خدیجہ جو ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب کی اپنی اپنی قیاس آرائیاں ہیں۔ چنانچہ ہماری بی بی خدیجہ کا نکاح 40 سال کی عمر میں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ چنانچہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل اور ان کے چچا عمرو بن سعد تھے۔ چنانچہ ایسے ہی نکاح کی ترتیب طے پائی گئی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ بی بی خدیجہ کے ساتھ کر دیا گیا اور حق مہر کی رقم بھی طے کر دی گئی، جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ جو ہے اس میں 2 اونٹ ذبح کیے گئے۔ تو چنانچہ یہ تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور قریش میں سب سے اعلیٰ رتبے اور مرتبے پر فائز ہونے کے لیے اللہ نے جو ہے وہ حضرت خدیجہ جیسی پاک باز خاتون کا ساتھ نصیب فرمایا اور جو کہ جس پہ تمام لوگ نکاح کرنے کے خواہش مند تھے۔ تو چنانچہ ان کا نکاح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔